السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم لوگوں نے مرثیہ جو ہمارے نصاب میں شامل تھا اس کو الحمدللہ تکمیل کر لیا۔ مرثیے 4 تھے اور چاروں بھی مرثیے الحمدللہ تکمیل ہو گئے۔ اب جو ہے ہمارے نصاب میں رباعی شامل ہے جسے ہم پڑھیں گے۔ رباعی کی تعریف، اس کے آغاز اور ارتقاء کو بھی دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ حالی، اکبر، رواں، امجد، جوش اور فراق، جگت موہن لال رواں، اکبر الہ آبادی، خواجہ الطاف حسین حالی، جوش ملیح آبادی اور جاں نثار اختر کے 4 رباعیات کو بھی ہم پڑھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے جتنے رباعی گو شعراء کے یہاں پر نام لیے ہیں ان تمام کے رباعیات 4 عدد میں ہمارے نصاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ یوں تو رباعی اردو شاعری کی وہ صنف ہے جسے آپ واقف ہیں کہ اردو شاعری مختلف اصناف میں تقسیم ہے۔ غزل کے بعد نظم میں پھر مثنوی ہے، قصیدہ ہے، رباعی ہے، جو بھی ہے۔ تو رباعی، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی کے ہم پلہ تو نہیں ہے، اس کو ہم پلہ تو ہم قرار نہیں دیا جا سکتا، مگر اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ایک ٹھوس ثبوت یہ ہے کہ ہر دور میں اردو کے اہم شعراء نے رباعی کے میدان میں زور آزمائی کی ہے۔ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر جو تھے محمد قلی قطب شاہ، اور ان کے بعد سراج اورنگ آبادی ولی نے بھی جو ہے رباعی کی طرف خاص توجہ دی ہے۔ دیگر اصناف سخن کی طرح اردو میں رباعی کی ابتدا بھی جو ہے دکن میں ہوئی سب سے پہلے، بعد ازاں یہ صنف شمالی ہندوستان گئی اور دبستان دلی و دبستان لکھنؤ میں میر درد، سودا، میر حسن، مصفی، جرأت، انشا، مومن، غالب اور دوسرے شعراء نے بھی بہت سارے رباعیات لکھی ہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رباعیات کی کیا اہمیت ہے۔ انیس و دبیر نے تو خاص طور پر اس کی طرف توجہ دی ہے۔ مجلس میں مرثیہ پیش کرنے سے قبل سامعین کو متوجہ کرنے کے لیے پہلے چند رباعیات پیش کی جاتی تھی، پھر جب اس سے ایک سماع بن جاتا تو مختلف شعراء جو ہے اپنے اپنے کلام کو پیش کرتے تھے۔ رباعی دراصل 4 اشعار پر مشتمل ایک صنف ہے جس کا موجد رودکی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو ادب میں بہت ساری ایسی اصناف ہیں جو فارسی سے اردو میں آئی ہیں، اور فارسی ادب کا بھی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو فارسی ادب میں بھی بہت ساری روایتیں ایسی ہیں، بہت ساری اصناف ایسی ہیں ادب کی جو عربی سے فارسی میں منتقل ہوئی ہیں، لیکن رباعی جو ہے وہ خالص فارسی سے اردو زبان میں آئی ہوئی ہے، اور اس کا موجد رودکی ہے۔ غزل کا بھی جو موجد جو ہے وہ رودکی ہی ہے۔ اصل میں رباعی کے ہر زمانے میں یا مختلف کتبوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ نام جو ہے اس کے آئے ہیں، جیسے ترانہ، دو بیتی، 4 مصرعی، جفتی اور خصی بھی کہتے ہیں۔ حالی اردو میں حالی اور اکبر الہ آبادی نے رباعی کو ایک نیا رنگ و آہنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ حالی کے اخلاقی رباعیات بھی بہت مقبول ہوئی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ
اکبر الہ آبادی سے تو آپ لوگ واقف ہیں کہ ایک بہت ہی طنز و مزاح نگار شاعر گزرا ہے، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے قوم کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اکبر الہ آبادی نے بھی اپنے طنز کے ذریعے سماج کی اصلاح، نہ صرف سماج کی اصلاح کی بلکہ رباعیات میں ان عنصر کو داخل کیا جنہیں ہم اخلاقیات کہہ سکتے ہیں۔ اس دور میں جگت موہن لال رواں کے رباعیوں نے بھی قدر شناسوں سے خراج تحسین وصول کیا ہے۔ اقبال نے بھی رباعی کے ذریعے مخصوص پیغام قارئین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس عہد کے جو شعراء تھے، جیسے خاص طور پہ یگانہ، چنگیزی، جوش، ملیح آبادی، امجد حیدرآبادی، آسی، سکندر پوری، شفیق جون پوری اور فراق گورکھ پوری نے بھی اپنا وسیلہ اظہار رباعی بنایا ہے۔ جوش ملیح آبادی بھی جو ہے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے بھی بہت سارے رباعیات کہی ہیں۔ یہ خوش عین بات ہے کہ عہد حاضر میں کئی اصناف دم توڑ چکی ہیں یا دم توڑ رہی ہیں، لیکن صنف رباعی ہنوز زندہ ہے۔ استاد شاعروں نے بھی اس سے اجتناب کیا ہے۔ بہرکیف ہمارے سلیبس میں، ہمارے نصاب میں جو ہے جو رباعیات شامل ہیں ان کو ہم سلسلے وار پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم حالی کی رباعی کو پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ حالی سے واقف ہیں کہ حالی ایک ایسے شاعر کا نام ہے، ایک ایسے نثر نگار کا بھی نام ہے، ایک بہت بڑے شاعر کا نام ہے جس نے اپنی پوری زندگی قوم کی ترقی کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ قوم کے درد کو محسوس کرنے والے جو شعراء ہمارے پاس گزرے ہیں ان میں ایک اہم نام حالی کا ہے، اور حالی نے اپنے کلام کے ذریعے سے قوم کی نہ صرف فلاح و بہبودگی چاہی بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ اس قوم کی اصلاح بھی کی جائے، انہیں بہترین اخلاق سے نوازا جائے، اور اسی کی کوشش ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مد و جزر اسلام لکھے۔ مقصد کیا تھا؟ بس یہی تھا کہ کسی طرح قوم کو اپنی تاریخ سے واقفیت دلائی جائے، تاکہ ہم اپنی قوم کی تاریخ سے واقفیت حاصل کر ترقی کی راہ پر چلیں۔ بس انہی باتوں کو، اخلاقی باتوں کو، تہذیبی باتوں کو، اپنے کھوئے ہوئے مقام کو یاد دلانے کے لیے پوری زندگی وقف کرنے والی شخصیت کا نام حالی ہے۔ اب ہمارے نصاب میں ان کے 4 جو ہے رباعیات شامل ہیں۔ انشاءاللہ آج 2 پڑھیں گے اور 2 کسی نیکسٹ جو ہے لیکچر میں ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اتنی ایک بات یاد رکھیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رباعیات میں اخلاقی باتیں بہت زیادہ شامل ہوتے ہیں۔ تعزیز وہ مہ و نقش محوم رہے، جو طالب دوستان معلوم رہے، اصحاب سے بات بات پر جو بگڑے، صحبتوں کی وہ برکتوں سے محروم رہے۔ یہ ایک رباعی ہوگی۔ جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ رباعی کی تعریف کچھ اس طرح ہی ہے کہ ایک رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ 4 مصروں والی شعری صنف کو ہم رباعی کہتے ہیں۔ تو یہاں ایک رباعی ہماری تکمیل ہو گئی۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے حالی کا کردار تھا، اور حالی جس منصب پر فائز تھے، یعنی قوم کی اصلاح کرنے کے منصب پر فائز تھے، اور انہوں نے پوری زندگی اسی کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور اس رباعی میں بھی وہ وہی پیغام دے رہے ہیں۔ وہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے، جو انسان زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، دوستوں کی صحبتوں کا فیض اٹھانا چاہتا ہے، اور سب سے پسندیدہ شخصیت بن کر جینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے مزاج میں سنجیدگی ہو، وہ بات بات پر نہ بگڑے۔ اور جو ایسے انسان ہوتے ہیں کہ ہر بات پر بگڑ جائے، کسی بات کو خاطر میں نہ لائے، طیش میں آ جانا، فضول باتوں پر
جھگڑنے بیٹھ جانا۔ اصل میں بات بھی یہ تھی کہ جب ہم 1857 کے زمانے میں جھانکتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے اس وقت جو امت میں بگاڑ تھا، ان بگاڑ میں ایک بگاڑ یہ بھی تھا کہ اس وقت مسلمانوں میں چھوٹی چھوٹی بات میں تیش پہ آ جانا ایک عادت سی بن گئی تھی۔ ہو سکتا ہے ایک نفسیاتی بیماری ہو، کیونکہ مایوسی کا شکار قوم تھی اور بہت کچھ معاملات میں وہ پچھڑ گئی تھی، روزی روٹی میں پریشان تھی۔ ایک طرف سے انگریز ان پر مصیبتیں ڈھا رہے تھے، جیلوں میں ڈال رہے تھے، جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھی، حکومتیں ختم ہو گئی تھی اور حاکم سے محکوم بن گئے تھے، تو ایک نفسیاتی کیفیت بگڑی ہوئی تھی۔ لیکن اگر آپ اپنی اس نفسیاتی کیفیت کو بگاڑتے ہی چلے جائیں گے تو دنیا میں کامیابی حاصل کرنے سے محروم ہو جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے تازیست یعنی پوری عمر وہ لوگ جو ہے غم زدہ ہی رہے ہیں۔ کیسے لوگ؟ جو لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر بگڑ جاتے ہیں، ویسے ایسے لوگ جن کے پاس ہر بات پر پیش آنے کے سوا کچھ نہیں ہے، تو ویسے لوگ دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے جو طالب دوستان معلوم رہے، ایسے لوگ جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ میرے دوست بنے، لیکن ایسے لوگوں کو سوائے غم کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تعزیز وہ محو نقش محوم رہے، وہ ہمیشہ غمگین ہی رہے۔ کیوں غمگین رہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ دنیا میں ناکامیابی اور غمگین ہونے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان کے اندر سنجیدگی نہ ہو، صبر کا مادہ نہ ہو، جبکہ قرآن بھی بولا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کیا کرو، سنجیدہ رہا کرو، ہر بات پہ تیش کرنا بری بات ہے۔ تو ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ دوستوں سے انہیں فیض حاصل ہو تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنجیدہ بنے رہے۔ اور ایسے لوگ جو اپنے دوستوں کے فیض سے محروم ہو جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ شاعر یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ اصحاب سے، لوگوں سے، سماج میں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بگڑ جاتے ہیں۔ اصحاب سے بات پر جو بگڑے، جو چھوٹی چھوٹی بات پر بگڑ جاتے ہیں، لڑ بیٹھتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ویسے لوگ جو ہیں دنیا میں صحبت کی وہ برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب میں کو ایک بات بتائیے، آپ ایک ایسا شخص جو چڑچڑاپن کا اظہار کرتا ہو، ذری بات پر لڑ جھگڑتا ہو، چھوٹی چھوٹی بات پہ طیش میں آ جاتا ہو، لوگوں سے بگڑ جاتا ہو، تو کیا اس شخص کو کوئی اپنی صحبت میں رکھے گا؟ کیا اس کو کوئی اپنا دوست بنائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ویسے شخص سے ہر انسان کنارہ کشی اختیار کرے گا۔ لہذا آپ کو اگر صحبتوں کی نعمتوں سے فیض ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، بہترین دوست بنانا ہے، سماج میں پسندیدہ شخصیت بن کر رہنا ہے، تو شاعر یہ کہتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات پر بگڑے نہ، کیونکہ تعزیز پوری عمر وہ لوگ غمگین رہتے ہیں جو طالب دوستان معلوم رہے، جن کی خواہش تو یہ ہے کہ دوستی حاصل کرے، لیکن اصحاب سے بات پر جو بگڑے، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے دوست احباب سے جو بگڑ جاتے ہیں، وہ انسان صحبتوں کی وہ برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ کسی بھی محفل میں جانے کے قابل نہیں ہوتے۔ گویا اس ربائی سے یہ پیغام، یہ میسج حالی اپنی قوم کو دینا چاہتے تھے کہ تم سنجیدہ رہو، چھوٹی چھوٹی بات پر طیش میں مت آؤ اور نہ بگڑو۔ اگر تم بگڑ جاؤ گے تو صحبت کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ربائی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ دوسری ربائی کو ہم دوسرے پیریڈ میں، دوسرے لیکچر میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔